الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام آپ ایک مقام دے لیٹے ہوئے نے بیماری دا غلبہ میرے نبی دے بدن دے نظر پہ آندا ہے میرے محبوب علیہ السلام آپ دی عمر مبارک 63 سال دے بالکل قریب ہے گھر دی زندگی دے اندر میرے آقا لیٹے ہوئے نے تینڈ کر کے باہروں دروازہ کھڑ گیا آؤ نہ ذرا پوری گاڑ کے رہن والے ہو جے طالب علم توجہ ہوئے میں اس پردے کو اٹھانا چاہنا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ دا وجود اطہر آپ دا بھلا دیاں پتیاں نالوں بھی زیادہ نازک بدن میرے سونے دا جناب والا خوشبو پسینے وچوں جاری ہے تے میرے محبوب دیاں زلفاں میرے محبوب دا سر اقدس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی گود دے اندر پیا ہوئے تے اچانک دروازہ کھڑک گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اندر داخل ہویا چل دیا سیدیاں میرے محبوب پر آیا نے تے آگے میرے آقا پر بیٹھ جاندیاں نے تے بیٹھ کے جدوں سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ حضرت محمد رسول اللہ نبیوں کے امام فخر الرسول تاجدار مدینہ شافی محشر سرور کونین ساقی کوثر سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب چہرے میں دیکھا تے سیدہ فاطمہ پریشان ہو گیا کہ ہن میرے باپ دے اندر میرے باپ دے بدن دے اوتے بیماری دا غلبہ آ گیا میرے باپ دے بدن دے اوتے ضعف دا غلبہ آ گیا میرے ابے نے تے ساری زندگی اے مکے دیاں گلیاں نو مدینے دیاں بازاراں نو اللہ دی وحدت دے نال منور کیتا ہے اج اللہ پاک دی رحمت دا او آفتاب بھی غروب ہوندا نظر آ رہا ہے بظاہر غروب ہوندا نظر آ رہا ہے تے سیدہ فاطمہ میرے نبی دے کول بیٹھیاں ہویاں نے چہرے دے اوتے غمی دے آثار نے میرے آقا نے اپنی نگاہاں نوں اٹھایا حضور فرماتے نے فاطمہ جی ابا جان فرمایا میری بیٹی ذرا میرے قریب تے ہونا سیدہ فاطمہ قریب ہویا میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ دے کان دے اندر کوئی جملہ ارشاد فرمایا تے سیدہ دیاں اکھاں چم چم وسن لگ پئیاں فاطمہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے سیدہ فاطمہ نوں میرے محبوب دی زندگی یاد آ گئی کہ میرے باپ نے کس طرح میں فاطمہ نوں ماں دا بھی پیار دتا باپ دی بھی محبت دتی اج سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے اکھاں وچ آنسو جاری نے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ گئے کہ میں محمد لوکاں دی اکھاں دے اتھرو صاف کرن دنیا تے آیا تے میری اپنی دھی رو رہی ہے میری اپنی بیٹی آنسو بہائی جا رہی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فوری دوبارہ اپنی بیٹی کو بلایا بلا کے کہندے نے میری دھی میرے ذرا قریب تے ہونا سیدہ فاطمہ پھر قریب ہویا میرے نبی نے پھر کوئی ہور گل کرنے کی ارشاد فرما دیتی ہن سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں ہن چہرے تے بشاشت آ گئی ہن چہرے تے رونق آ گئی ہن چہرے تے خوشی دا اثار شروع ہو گئے وقت گزردا گیا میرے آقا علیہ السلام آپ دنیا تو تشریف لے گئے ایک دن کچھ وقت تو بعد دونوں ماں کے بیٹی
یہ دونوں بیٹھیاں ہوئیاں نے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے اے میری بیٹی فاطمہ اے میری لختی جگر فاطمہ بڑا پیار دکھے میں باپ کے بیٹی دے اندر میری دھی مینوں ایک گل تے دسنا حالانکہ میں محبوب دے بستر دی زینت بندی ہوندی سا میں تے نبی دے بیڈ دی زینت بندی ہوندی سا میں تے محبوب دی چار پائی تے میں تے نبی دا حرم بن کے بیٹھدی ہوندی سا پر اینی راز و نیاز دیاں گلاں محبوب نے او میرے نال بھی نہیں کیتیاں حالانکہ نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک پل تے کلمہ بھی میں ایسا کولوں چھپیا کوئی نہیں لیکن اج مینوں ایک گل تے دسنا او جس دن میرے محبوب میری گود اندر لیٹے ہوئے سن تے تیرے نال گلاں کر رہے سن میری دھی اج تے دسنا تے میرے نبی نے کیڑیاں گلاں کیتیاں سن تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے اے میری امی عائشہ میں کل کھولنا تے نہیں سا چاہندی پر اج میں کھول کے نہیں آئی پہلے جب میرے محبوب دے نیڑے میں اپنا کام کیتا تے نبی علیہ السلام نے مینوں فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تیرا باپ تیرے تو جدا ہون والا ہے تیرا باپ تینوں چھڈن والا ہے تیرا باپ تیری اپنی دھی نوں چھڈ کے جان والا ہے جدوں اے گل کیتی میری اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے اے دنیا دے اندر میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے کوئی بھی شے نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی جاندار تے جاندار رہ گئے میرے محبوب دی جدائی تے ایک کھجور دا تنا نہیں قبول کر سکتا کوئی ایمان والا کیویں کر سکے گا جس طرح کے علماء جانتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام آپ جب مسجد دے اندر حالے منبر بن کے مسیح آیا ایک کھجور دے تنے دے نال میرے آقا ٹیک لا کے خطبہ دے کر گئے سن ایک دن کسی صحابی نے مسجد نوں منبر بنوا کے دے دیتا کہ ہن میرے آقا نے جب کھجور دے تنے نوں چھڈ دیتا ایک جناب والا صحابہ کہندے نے کھجور دے تنے دے وچوں رون دیاں آوازاں اساں آپ سنیاں نے جے ایک بے جان شے ویسے تو سائنسدان کہندے نے کہ درختاں تے بھی جان ہوندی ہے لیکن اسی ہور چیز دی گل کر رہے ہیں میں گل کر رہا غیر ذوی العقول دی ٹھیک ہے میں یہ گل کر رہا کہ وہ حیوانات وچ نہیں آندے ٹھیک ہے درخت جڑے نے حیوانات وچ نہیں آندے نبی علیہ السلام میں کر کے کھجور دے تنے تو جدا ہوئے نے تے کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیا سبحان اللہ بولو تے گل کرا سبحان اللہ کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا تے نبی علیہ السلام نے انج کر کے کھجور دے تنے ول ویکھیا مینوں انج لگدا اللہ فرماندے نے سونیا سبحان اللہ میرے محبوبہ کھجور دے تنے ول کرم رحمت محبت ول رجوع کر لے کیونکہ اساں تے پوری کائنات نے رحمت بنا کے بھیجا ہے جس طرح کہ اللہ دا قرآن کہتا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی علیہ السلام اس کھجور دے تلے ساڈی پنجابی جو کہتے ہیں ٹونڈ پتہ نہیں ہن تہاڈی اے بوئی گاڑ دی زبان اس کی کہتے ہیں اوتے او دا اتلا حصہ نہیں سی تھلے والا حصہ سی درخت دا ٹھیک ہے نا نبی علیہ السلام دوبارہ او دے قریب گئے تے جس طرح کہتے ہیں کہ وہ کھجور دا تنا انج ہوندا سی جویں اونٹنی دا بچہ ہوندا ہے سبحان اللہ ماں دی جدائی وچ نبی علیہ السلام نے جا کے کر کے پیار نال اودی پشت تے ہاتھ رکھ دیتا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پشت تے ہاتھ رکھیا تنا خاموش حضور فرماندے نے سنو اے میرے نال پیار کرنے والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو میں محمد دنیا دی زندگی جڑی رب نے مینوں عطا کیتی ہے میں وہ گزار کے جا رہا ہوں لیکن جڑے میرے وفادار ہون گے دنیا تے بھی میرے نال ہی ہون گے تے جنت وچ بھی میرے نال ہی ہون گے اے محمد کبھی بھی انہاں تو جدائی برداشت میں بھی نہیں کر سکدا آخر مینوں بھی تے سب نال پیار تے سب نال محبت ہے
میں دنیا تو جا رہا تے سیدہ فاطمہ رون لگ گئی. پتا سی نا باپ دا وہ وقت یاد آ گیا. وہ وقت یاد آیا. کہندے نے کہ ایک دن بچپنا سی سیدہ فاطمہ دا. بچپن کی زندگی نبی علیہ السلام گھر موجود نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے این کر کے اپنے رخسار تے ہاتھ رکھیا ہے, گل تے ہاتھ رکھیا ہے تے روندیاں روندیاں آ رہی. چھوٹیاں سن, چھوٹی بچی سی آئی, روندیاں روندیاں گھر آ رہی. نبی علیہ السلام این کر کے, اور ایک گل تے حقیقت ہے کہ دھی دے اتھرو باپ نے جے ویکھ سکتا. میں دھیاں والوں بھی تے پتہ ہی ہونا ہے اس گل کا, لیکن جنہاں دیاں دھیاں کوئی نہیں انہاں نوں بھی, جنہاں دیاں دھیاں اپنے اپنا گھراں ٹر گئیاں نے, رب انہاں نوں سکون عطا فرمائے, اپنے گھراں کو پریشانی نہ ہون دے. نبی علیہ السلام ایک دن گھر موجود نے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا آ گئی, دروازہ کھڑک گیا باہر. میرے نبی نے دروازہ کھولیا تے سامنے دیکھیا تے میرے نبی دا جگر دا ٹکڑا. سیدہ فاطمہ اندر آئیاں تے اکھاں دے آنسو جاری نے. میرے محبوب نے اپنی کملی دے نال, میرے محبوب نے اپنی چادر دے نال سیدہ فاطمہ دے آنسو نو صاف کیتا ہوئے گا. پوچھتے نے میری دھی کیوں رونی ہے, کی پریشانی ہے؟ تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی اج کافی دن ہو گئے نے گھر چ پکی کوئی شے نہیں, گھر چ فاقے نے, بھوک دی شدت. میں تے میرا تے باپ ہی بڑا صابر ہے. وہ نہیں یار سبحان اللہ بڑی میرا تے باپ ہی بڑا صابر ہے. مینوں تے میرے باپ نے دنیا دے اندر درس صبر دیتا ہے. درس صبر دیتا ہے. تانوں یاد نہیں کہ مکے دے جڑے چودھری بنے پھرتے سن میرے نبی دے دشمن ہے, عقبہ بن نبی محیط تے ابو جہل تے سارے ایک دن کھلوتے نے تے نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف میں نماز پہ پڑھتے ہیں تے ایک بے ایمان بولیا تے بول کے کہندا فلاں جگہ تے ایک مردہ جانور دی اوجری پئی ہوئی. اوجری سمجھدے ہو, اوجری پئی ہوئی ہے تے او دے وچ اسی طرح گند بھی موجود ہے. او چوک کے لیاؤ تے اسی نبی علیہ السلام دے اوتے سٹ دیندے ہیں. ایک بے ایمان گیا, دوڑ کے گیا, انہیں جا کے اوجری چکی. نبی علیہ السلام سجدے دی حالت جنہیں انہیں لیا کے میرے نبی دے اوتے وہ اوجری رکھ دیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے دی حالت میں موجود نے اور او دا بوجھ تے وزن اینا سی کہ نبی علیہ السلام آپ زور لا رہے سن کہ اوجری میرے اوپر اتر جائے, لیکن ایک گل کسی نے میرے نبی دی دھی نوں دس چھڑی. میرے محبوب دی بیٹی دے لفظ جگر دوڑدی آئی آ کے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اوجری نوں زور نال کھچ کے اوپر اتاریا تے اپنے باپ دے سینے لگ کے سجدہ رون لگ پئیاں تے رو کے کہندیاں نے ابا جان انہاں نال تہاڈا اختلاف کی ہے, تساں انہاں دا بگاڑیا کی ہے. تے حضور فرماتے نے میری بیٹی اے پہلے دن تو میرے تے ظلم کردے نے, اے کردے رہن گے, جہے کول جو ہوے او ہی دیندا ہے. انہاں کول نفرت ہے, اے نفرتاں دیندے نے تے میں محمد دنیا تے محبتاں لے کے آیا ہاں. سبحان اللہ. میں تے کدی پتھر مارن والیاں نوں بھی بد دعا نہیں دتی. میں تے کدی پتھر مارن والیاں نوں بھی بد دعا نہیں دتی. تے میری دھی آنسو کیوں بے بہانی ہے, اتھرو کیوں بے بہانی ہے. ابا جی میں اج گھر دے اندر فاقے موجود نے, کوئی میرے کول کھان پین نوں شے کوئی نہیں. تے میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع تے بھی اپنی بیٹی نوں تسلی بھی دتی, درس صبر بھی دتا تے نال رستہ دسیا. میری بیٹی میں محمد پاوے تیرا باپ آؤ, پاوے آخری نبی بن کے آیا, اس کے باوجود میں اپنی بیٹی دا عقیدہ پہ بنانا. بھوک ہوے پیاس ہوے ہر حالت جوال کنوں مارنی ہے. تسی سارے دسو اے ساڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا کون ہے؟ تے ذوق ہوے تے میں یہ کہنا چاہاں گا کہ کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے. پوری کرو پوری. سبحان اللہ کیوں 700 دا ثواب عطا کر دے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, اور سب کا داتا
پہلا اشرا ختم ہو گیا 11واں ہو گیا اچھا دوسرے اشرے دے پہلے دن نو اپنے ایمان دا گواہ بنا لو دسو ساڈا دادا کون ہے نا ذرا اونچی بولو اور زور لا دیو ساڈا دادا کون ہے اچھا چلو جیڑا جیڑا رب دے نام دی خیرات کردا ہے وہ آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تے جیڑا جمعراتی میں کر لینا ہاں کوئی نہیں ہلے ایڈا رش نہیں ہو رہا ہاں ٹھیک ہے توجہ ہے بھائی سارے دی اچھا ایک باری پیار نال آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کے نیڑے نیڑے ہو سبحان اللہ یعقوب صاحب پریشان ہو گئے نے یعقوب صاحب دبا کرو کرے یہ نہیں آ رہی موڑ صاحب کیا یہ نہیں آ رہے بولو دے نا سبحان اللہ جی ماشاءاللہ اللہ اور رحمت اللہ انہاں سلامت رکھے اللہ اور سے میں تے کوئی گاڑی کئی دفعہ آیا لیکن یہ ایڈے جذبے والے بابے دی مپے نہیں ہری سبحان اللہ ٹھیک ہے اللہ پاک انہاں دے ایمان وچ برکتاں پائے ہن تسی سارے توجہ میرے لے تہاڈی کہ کوئی نہ انشاءاللہ ذرا پیار نال آکھو سبحان اللہ میں اج 11ویں روزے نو گواہ بنانا چاہنا ویسے تے حدیث وچ آوندا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ تے قرآن جی ہے تو جی روزہ تے قرآن ایک قیامت والے دن بندے دے سفارشی بن جاندے انشاءاللہ ایسے تے قرآن وچ اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیتا ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ فرماندے نے سینہ تم ولا نوم توجہ کر میں تیری گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک مقام تے غالباً ایت الکرسی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے فرمایا من ذلذی قرآن کہتا ہے من ذلذی یشفع عنده اللہ ایتھے لوگ یہ گل کہتے ہیں ناراض نہیں ہونا حضرت میں چونکہ ممبر تے بیٹھا تے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ممبر تے بیٹھ کے اللہ سچ بولن دی توفیق آمین مسئلہ سچ بیان کر دینا چاہیے کو عمل دی توفیق اللہ دیندا ہے لوکاں دے نظریہ آئے ہوئے کہندے نے کہ محمد کہندے نا کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا یہ لوکاں دا نظریہ ہے لیکن قرآن کہتا ہے من ذلذی یشفع عنده کافی سارے موجود نے لیکن میں ایک پنجابی چ مانا کرنا چاہنا اللہ فرماتے نے کدے چ جرت ہے جڑا اودن بولے اودن تے حضرت آدم نہیں بولنا بے شک اودن تے حضرت نوح بھی نہیں بولنا حضرت ابراہیم بھی نہیں بولنا ہے حالانکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دیاں اللہ پاک دے نال یاریاں یاد نے نا سب نو جدوں سارے سن اگے چ سارے آ کے فرشتے آ کے کہندے نے اسی اللہ نو پوچھ آئے ہاں کہ جے تسی بھی اجازت دے دیو تے اسی اگ نو بجھا کے تانوں بچا لینے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تسی ذرا پراں ہو جاؤ نہیں کہتے جی سانو رب نے کلیا ہے حضرت ابراہیم فرماندے نے بھاویں رب نے کلیا ہے توجہ ہے میں کیوں تانوں آکھاں اگ بجھاؤ میں تانوں نہیں آکھنا میں اونوں آکھاں گا جن نے اگ دے اندر جلان دی طاقت رکھی ہوئی اچھا حضرت جی تسی کی کرو گے حضرت خلیل اللہ فرماتے نے میں صرف ہر حال جو اونوں باجا مارنا وا جڑا اونوں پکاردا دے بارے میاں صاحب نے کی کہیا ہے کہ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا تے اس دا نام پکارن والا
نے دیتا نا کہ کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اور سب کا داتا ہے تو قرآن کریم نے ایک اور قصہ بیان کیا ہے اصحاب کہف کا میرے سامنے بہت کچھ آ رہا ہے لیکن مینوں جڑا نا وہ تواڈے ٹائم دا بھی احساس ہے کہ جڑا نا وہ جمعہ بھی کنے بجے پڑھتے ہو ایک دساں دے کہ اج پھر دو دساں دے پڑھو انشاءاللہ تسی پونے دو دے انشاءاللہ جی انشاءاللہ اچھا نہیں پریشان نہ ہو انشاءاللہ جلدی اگے پورے ملک وچ رولا پیا لوگ کا جو ہو رہا مولوی ہو رہا اللہ تباہ کرے اللہ نے علماء چھوڑ کے انہاں اگ لاوے جڑے یہ کرنے ملک کے جذبہ ہے گل تو صحیح پہ کر ملک پاکستان یا علماء نہ جڑا بندہ کرنا اللہ جنہیں اگ لاوے اے جن کے صدقے جزاک اللہ اچھا بابا جی ہن تساں نا 10 منٹ بولنا نہیں انشاءاللہ نہیں بولتے جی پھر بول دے اے کہا انشاءاللہ ہاں جزاک اللہ توجہ کرنا یار تسی میں ذرا گل پوری کر رہا بہت ساری گلاں تو نکلیاں تے دور چلی گئی میں مسئلہ سمجھانا چاہنا ہے پیر صاحب نے گل کی ہے توجہ ہے اے سب کا داتا ہے تو جڑا جڑا اللہ نو داتا من دے ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ چلو پھر ایک اور عقیدہ پیش کر دیں گے میں تے صرف روزے دے مہینے نو اپنی ایمان دا گواہ بنا رہا سبحان اللہ جہانیاں والے عقیدے دا گواہ بنا رہا توجہ تساں ہن دسنا ہے ساڈا داتا کون ہے اللہ دستگیر کون ہے اللہ اے نفع دا مالک کون ہے مالک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اے ہوتے عقیدہ قرآن نے بیان کی تینا میرے معزز سامعین آؤ میں نکل کے روشنی پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کریم جو مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کیسا منظر ہوئے گا اللہ فرماتے نے دیکھو تے صحیح نہ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ڈوبا جا ماری گا نوح علیہ السلام نے ادھر طوفان آ گیا جناب والا پانی کا انہوں نے پانی چکھنے کے واجہ میں ماری گا حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے تھے واجہ صرف مینو ماری گا نے عیسیٰ علیہ السلام نے آوازہ صرف مینو ماری گا نے کہ آؤ میں تمہیں کائنات تک دلہا دکھاواں امام الانبیاء دکھاواں فخر الرسل دکھاواں تاجدار مدینہ دکھاواں پر بدر دی وادی دے اندر میرا نبی 313 مجاہد لے کے آیا ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب جتنے بھی علماء سب کی نظر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں شاہنامہ اسلام کے اندر ابو الاسر نے بڑی سونی کربلا کیا کہ ادھر میرے نبی اپنے 313 کمانڈر لے کے نکلے نے کہ اتنا بھی پکی موجود ہے کہ مقابلے کے کنے لوگ نے بولو 1000 نبی علیہ السلام ایک مقام تے پہنچے نا تے ایک مقام تے صحابہ نے پڑاؤ کیتا لشکر نے حضور علیہ السلام دے اس لشکر نے پڑاؤ کیتا تسی دھیان میرا رکھو تے ایک بندہ صحابہ نے ایک جاسوس پھڑ لیا کفار دا جاسوس پکڑیا تے پکڑ کے نا تے انہوں مار رہے 10 کنے بندے ہو میرے نبی کی نظر پہ گئی حضور فرماتے نے نہ مارو یا رسول اللہ 10 دا نہیں پیا حضور فرماتے نے انج نہیں پوچھی دا میں محمد اگر دنیا دا سب تو بڑا نبی بن گیا نا تے میرے جا سیاستدان بھی کوئی نہیں سبحان اللہ میں پوچھاں گا صحابہ نو کیا انہوں میرے سامنے پیش کرو وہ آیا نبی علیہ السلام فرماتے نے چھڑ کنے اسی نہیں پوچھتے کنے بندے نے بھائی انہاں دا جاسوس ہے تیری مرضی تو اپنی ڈیوٹی پیا کرنا ہے لیکن یہ دس کہ روز کنے اونٹ ذبح کردے ہو وہ کہندا جی 10 کنے اونٹ ذبح کردے نے 10 نبی علیہ السلام فرماتے نے چھڑ دیو پتہ لگ گیا کنے نے سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ پتہ لگ گیا کنے نے صحابہ فرماتے نے کیویں حضور فرماتے نے ایک اونٹ 100 بندے نو کافی ہو گیا ٹھیک ہے تے 10 اونٹ ذبح کردے نے 1000 ہوئے نا سبحان اللہ پتہ لگ گیا 1000 نے پھر میرا نبی 313 مجاہدین
قریب پہنچے نا تے بدر دی وادی میدان بدر جڑے جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے انہوں نے زیارت بھی کی ہے میدان بدر نے نا اللہ نے میدان بدر نو زبان دیتی تے او زبان حال نال بول کے انہوں چاہ چڑھ گئے خوشی چڑھ گئی کہ حضور آ رہے نے تے میدان بدر دی وادی بول کے کی کہندی ہے